گروی کے متعلق سوال ہے، کیا ایک خاص رقم مختص کروا کے کسی کے پاس رکھوا کر اس کے گھر کو کرائے کے بغیر استعمال کرنا سود کے مترادف تو نہیں؟ جی، اور کیا ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں نا آپ اس کا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھیڑ بکری تمہارے پاس گروی رکھوائے اور اس کے اگینسٹ تم سے قرضہ لے، یعنی رہن کوئی رکھواتا ہے، تو تم اس کا اتنا دودھ استعمال کر سکتے ہو کہ جتنا تمہارا اس بھیڑ بکری کو کھلانے پلانے کا خرچہ ہو رہا ہے، یعنی ظاہر آپ اس کو خوراک بھی ڈال رہے ہیں نا، تو وہ خوراک تو اس کے مالک کو دینی چاہیے تھی نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو نہیں دے رہا، تو تم اتنا دودھ استعمال کر لو جتنا تم اسے کوئی گھاس پھوس وغیرہ ڈال رہے ہو۔ حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے سارا دودھ استعمال کر، تیرے پاس گروی ہے، تو خدمت کر رہا تھا، تو پی سارا دودھ، نہیں۔ تو یہ اصولی حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ اتنا نفع اٹھا سکتے ہیں اس سے جتنا آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، پھر آپ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس کسی نے مکان گروی رکھوایا اور آپ اتنے کامل الایمان مومن ہیں کہ آپ نے کہا کہ یار میں چلو اس کی سفیدی کروا دیتا ہوں، تو 40,000 روپیہ، آج کل تو خیر لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، تو لاکھ روپے کی آپ نے سفیدی کروا دی، اور پھر آپ پراپرٹی ڈیلر سے پوچھیں کہ اس کا کرایہ کتنا ہے، تو وہ آپ کو بتائے کہ جی 20,000 روپے اس مکان کا کرایہ، تو آپ پھر 5 مہینے اس میں گزار سکتے ہیں۔ لیکن 5 مہینے گزارنے کے بعد سفیدی کروائے نہ ہو کہ سفیدی پھر خراب کر دو، پھر ٹھیک کرانا بھی تھوڑے تے ضروری ہو جائے گا۔ تشہد کی حالت میں جب انگلی اٹھاتے ہیں تو کہاں سے کہاں تک اٹھائیں؟ شروع سے لے کے اینڈ تک اٹھانی۔ مسلم شریف میں 4 احادیث موجود ہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں زانوں پر اور بایاں بائیں زانوں پر، اور ایک مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں دایاں دائیں گھٹنے پر اور بایاں بائیں گھٹنے پر۔ میں نے نماز کا پریکٹیکل بھی ریکارڈ کرا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور شہادت کی انگلی کو اٹھا لیتے، یعنی جب آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات شروع کریں گے اسی وقت آپ اٹھا لیں گے، اور اینڈ تک اٹھا کے رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے اور اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، مسلسل اٹھانی ہے۔ یہ بھی طریقہ درست ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام 53 کا عدد بناتے تھے، وہ عربی ہاتھوں کے اوپر گنتی گنتے تھے نا، تو وہ 53 کا عدد یہ ہوتا تھا کہ 53 وہ یہاں پہ بنتا تھا، انگوٹھے کو آپ درمیان کی انگلی کی جڑ میں رکھیں، یوں انگلی اٹھانا بھی سنت ہے اور یوں اٹھانا بھی سنت ہے، یہ دونوں طریقے۔ اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے تو آپ ہلکا ہلکا حرکت بھی دیتے تھے۔ مسلم شریف میں حرکت دینے کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ مسلسل اٹھا کے رکھیں تب بھی درست، مسلسل اٹھا کے رکھیں اور دعاؤں میں اسے ہلکی سی حرکت دیں تب بھی درست۔ میری تفصیلی ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے، تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ۔ بیٹھ سے کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ سے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بچے اگر موجود ہوتے ہیں نابالغ، وہ جماعت کراتے ہیں۔ نابالغ سے مراد یعنی وہ نماز غلط پڑھاتے ہیں یا صحیح پڑھاتے ہیں؟ نماز ٹھیک پڑھاتے ہیں یا غلط پڑھاتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ بالغ نابالغ جو ہے نا کوئی شرط نہیں ہے، قرآن آنا شرط ہے۔ بخاری میں ایک صحابی 6 سال کی عمر میں امامت کرتے تھے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے۔ 6 years old boy جو صحابہ کا امام تھا اسے قرآن آتا تھا۔ مجھے بتائیں جو بابے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انہیں تجوید کے ساتھ قرآن آتا ہے یا نماز آتی ہے؟ نہیں آتی، کتنے آندی ہے؟ بابے نماز آ جائے تو بڑی گل ہے۔ ہاں تو وہ تو امامت ویسے ہی نہیں کرا سکتے۔ صحیح مسلم حدیث ہے جو امامت کی 4 شرائط ہے نا، ان میں سے پہلی شرط قرآن کا علم ہے۔ تو اب مدرسے کے جو طالب علم چاہے وہ نابالغ ہیں، اگر وہ وضو کر لیتے ہیں، پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہیں، قرآن وہ ان سے بہتر پڑھتے ہیں، تو وہ اہل وہی ہیں امامت کے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے جی۔ 6 سال سے تو بڑا ہی ہوگا وہ بچہ جو پڑھا رہا ہے وہاں پہ، تو 6 سال کا بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے۔ یہ حنفیوں نے ابھی مشہور کیا ہوا ہے کہ نابالغ جو ہے وہ بالغ کی امامت نہیں کروا سکتا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی؟ کہیں شرط لکھی ہوئی ہے؟ مسلم شریف میں 4 شرائط آئی ہیں، داڑھی بھی نہیں ان میں۔ نمبر 1 قرآن کا علم، پھر نبی علیہ السلام فرمایا قرآن میں برابر ہے، پھر سنت کا علم، سنت میں برابر ہے تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے، یعنی دین پہ جو پہلے چل رہا ہے، اس میں بھی بچے آگے نکل جائیں گے، کیونکہ بابے نے تو آخری عمر میں نمازیں شروع کی ہیں، بچہ تو بچپن سے کر رہا ہے، ہجرت میں بھی بچہ آ گیا ہے۔
اور چوتھے نمبر پہ جا کے آتا ہے کہ اگر اس میں برابر ہو تو جو عمر میں بڑا ہو. تو چوتھے تک تو گل پہنچنی نہیں نا. اسلام آباد بری امام سرکار نے شیر اور بیل جن وغیرہ وغیرہ کو جو پتھر کا ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کیا کوئی ولی اللہ سے دعا مانگ کر ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ سے دعا کی کہ وہ ایسا کر دے, تو یہ تو پاسبل نہیں میرے بھائی. کہ جی میرے سامنے نہیں تھا بنانا تو میں بتا دیتا, اس زمانے سے انجینئر ہوتا تھا تو دس دینا. جھوٹ ہے سرکار. میں انہوں نے دعویٰ کراں کہ اے ٹیبل جڑا ایک مولوی سی بریلویاں دا جنہوں میں نگاہ بہ کے ٹیبل بنا دیتا ہے, مان لو گے؟ گل کرو. جب آپ خود کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کے اوپر کیوں ایسی بات تھوپتے ہیں کہ نگاہ مار کے. وہ میں نے بھی ویسے زیارت کی ہوئی ہے, میں اوپر تک گیا ہوں. اسی تے آئی بری سرکار دا فیض. تو دسیا سی نا, میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا بری ماں نے کہا ہے بچہ سنبھال. ہاں جرا بابیاں دی منڈی ٹھوکے گا آگے بعد چھڑ دو.